سورۃ یوسف میں آتا ہے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اس نے کہا اللہ قید خانہ زیادہ اچھا ہے میرے لیے اس چیز سے بڑھ کر جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کی چالیں نہ پھیری، اصب الیہن، میں انسان ہوں، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، تو مجھے بچا لے. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں شمار ہوں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ نے اس کی دعا سن لی. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، ان عورتوں کی سب چالیں اس سے پھیر دی، ہٹا دی. انه هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اس میں لفظ استجابہ، جابہ اس کا روٹ ہے جیم واو بے، جوب، جوبن سے. استجابہ کا مطلب ہوتا ہے دعا کی قبولیت، حاجت کا پورا کر دینا. آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ فلاں شخص مستجاب الدعوات ہے یا تھا. اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مستجاب، مستجیب، مستجاب، جس کی دعا قبول کی جائے، مفعول ہے. مستجاب الدعوات یہ لفظ آپ بہت پڑھیں گے مختلف اسلامی کتابوں میں، اس لیے میں تھوڑا سا اس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا کانفیڈنس کی ضرورت ہے. دعاؤں کی قبولیت. یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، رب نے یہ دعا قبول کر لی. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ایک ہی ہستی دعا قبول کر سکتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے. یہ کسی اور کی شان نہیں کہ وہ دعا قبول کرے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی اور بھی دعائیں قبول کرتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اتنا تو آپ سمجھ گئے ہیں نا بات کو، کہ صرف ایک ہی ہستی دعا قبول کر سکتی، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتی کہیں آس پاس کے جو دعا قبول کر سکتی. اگر کسی کو کوئی ایسی معلومات ہو تو وہ مجھ کو بتا دے. بہرحال میرے ناقص علم کے مطابق تو ایک ہی ہستی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر قبول کرنے والی ہستی ایک ہے تو پھر مانگنا کتنی ہستیوں سے چاہیے؟ ایک سے ہی مانگنا چاہیے نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس کے سوا کسی کو پکارنا بھی نہیں چاہیے، کسی اور کو غائبانہ طور پر مدد کے لیے پکارنا بھی نہیں چاہیے. یہ سب عمل کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے. الدعاء العبادہ، ایک اور جگہ پر آتا ہے مخ العبادہ، عبادت کی کریم، نچوڑ، مغز، خلاصہ، اصل. یعنی عبادات کا سب سے بہتر حصہ دعا ہے. جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں. ٹھیک؟ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اگر آپ دعا مانگتے ہوئے عبادت کی حالت میں ہیں تو عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، اور ہر پیغمبر کی تعلیم ہم نے پڑھی، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام جو قید خانے میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اس کا خلاصہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ. کیا خلاصہ ہے تمام انبیاء کی دعوت کا؟ بولیے، اللہ تعبدوا الا ایاہ. یہ خلاصہ ہے کہ عبادت صرف اس کی ہونی چاہیے. سب قوموں کا قصور کیا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے ان پہ وبال آتا. تو ہمیں بھی کیا سکھایا گیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، تو دعا بھی پھر صرف اس سے مانگو. لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے. اور وہ لوگ جو اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ اس کی پکار کو سنتے نہیں. سورۃ یونس کی آیت نمبر 106 ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی. فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں شمار ہوگے. اور مزید وضاحت کر دی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال سکے. لا الہ الا ہو. اور پھر اس آیت میں کیا ہے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے
تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے. وہو الغفور الرحیم، اور وہ غفور الرحیم ہے. ایک اور جگہ پر کیا فرمایا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن ہستیوں کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ بندے ہیں تم ہی جیسے، مخلوق ہیں. فادعوہم، انہیں پکار دیکھو. فاستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، چاہیے کہ وہ جواب دیا کریں تم کو اگر تم سچے ہو. اگر وہ جواب نہیں دیتے تو ان سے مانگنا بھی بے فائدہ ہے. یہ ہم سب کے ذہن میں اچھی طرح بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اس کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں، اس کے سوا کسی سے مانگنا نہیں، اس کے سوا کسی سے قبولیت کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا گمراہی ہے. اسی لیے فرمایا ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو اسے قیامت کے دن تک جواب ہی نہیں دیتا. یعنی اگر کوئی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتا بھی ہے تو وہ قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتا. ہم عن دعائہم غافلون، اور وہ اس کی دعا سے بالکل غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو یہی لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے انکار کرنے والے ہوں گے. اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیں کس کی قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دو کہ میں بالکل قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی، بس چاہیے کہ وہ میری بات مانا کرے، وہ بھی مجھے جواب دیا کرے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی کام کہے تو وہ بھی کیا کرے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تو ہر آن سنتا ہے. ہماری کب نہیں سنی جاتی؟ جب ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں. عمومی طور پر تمام گناہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، مجھ پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، میری بات مانیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو گویا ہدایت کا تعلق اس مضمون سے بہت زیادہ ہے. تو بات یہ تھی کہ عمومی طور پر گناہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور خاص طور پر رزق حرام. حرام رزق، جیسا کہ صحیح مسلم کی اس روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو سفر کرتا ہے دور دراز کا، اس کے بال پراگندہ، اس کا حال حلیہ خراب، وہ تھکے ہارے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ یا رب، لیکن انا یستجاب لہ، اس کی دعا کہاں سے سنی جائے، کیسے قبول کی جائے؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا. انا یستجاب لہ. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو حرام کام کرتے رہیں اور اپنی دعائیں کسی اور سے منگوا لیں گے. یہی کچھ تو ہو رہا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو غلط کام کر رہے ہیں، وہ چھوڑ نہیں سکتے، لیکن دعائیں کسی اور سے کروا لیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ جو شخص اپنے لیے خود دعا نہ کرے تو کسی اور کی دعا بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی. اور اس کی مثال کیا ہے، کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم لوط کے بارے میں جھگڑنا، دعا کرنا، کیا ہوا؟ دعا قبول نہ ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا اپنے والد کے لیے دعا کرنا، آزر کے لیے. انہوں نے کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ رَبِّي، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا وَاغْفِرْ لِأَبِي، یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے. لیکن وہ دعا سنی نہیں گئی. اسی طرح
حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے حق میں سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ وہ میرا بیٹا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بات کرنے سے ہی روک دیا. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، اس کے تو عمل ہی خراب تھے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کی ہوئی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں تو ہمیں خود بھی اپنے لیے دعا کرنی ہوگی، اور اگر ہم چاہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم مستجاب الدعوات ہوں، ہماری بھی سنی جائے، تو ہمیں اس کے لیے لقمہ حلال کا اہتمام کرنا ہوگا، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. اور یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں کہ انسان حرام کو چھوڑ دے، کس لیے؟ دعاؤں کی قبولیت کی خاطر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے اپنے رب کو پکارا اور رب نے ان کی دعائیں قبول کی. اس کے لیے میں حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا کروں گی کہ جب ان سے قصور ہو گیا فوراً وہ پکار اٹھے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس میں براہ راست وہ استغفار مانگ بھی نہیں رہے کہ اللہ بخش دے، صرف اعتراف ہے، اعتراف. ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، ہم قصوروار ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا سنی جائے، آپ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اعتراف گناہ، ربنا ظلمنا انفسنا، اور پھر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ واقعی پھر معاف کر دے کہ اگر تو نے بخشا نہیں ہم کو، تو نے رحم نہ کیا ہم پر، اس کا مطلب کیا ہے کہ تیری رحمت نہ آئی ہماری طرف، تو ہم نقصان پا جائیں گے. ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ معافی نہ ہونے کی شکل میں نہ صرف یہ کہ دنیا کی مشکل آسان نہیں ہوتی، بلکہ آخرت کے لیے بھی تو ہم اپنی مصیبت اپنے لیے کھڑی کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے بھی ایک دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ. اور دعا اسی شکل میں قبول ہوئی جیسے انہوں نے مانگی تھی، کہ واقعی ایک گھر نہ بچا، ایک ظالم انسان نہ بچا، پورے کے پورے مٹا دیے گئے اپنے سارے مال و متاع کے ساتھ. پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے دعا مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور پھر رب اجعل ھذا البلد آمنا، اور پھر فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. یہ ساری دعائیں ان کی قبول کر لی گئیں. وارزقہم من الثمرات، ان کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اس میں سے وارزقہم من الثمرات کا مطلب تو کیا ہے کہ اللہ انہیں پھلوں کا رزق دے. کوئی اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ دعا بھی مانگتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی. اور ہم زیادہ سے زیادہ مانگتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے، کبھی ان کے آگے بچوں اور نسلوں کے لیے تو ہم نے فکر نہیں کی کہ وہ کیا کریں گے. ہمیں کبھی کیوں نہیں شوق ہے کہ یا اللہ وہ سب مسلمان ہی رہیں. اب دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں صرف اہل ایمان بچے تھے، پھر ان کی نسلوں میں بگاڑ آ گیا، قوم عاد پھر مٹائی گئی، پھر بگاڑ آ گیا ایمان والوں کی نسلوں میں، پھر سمود مٹائے گئے، پھر بگاڑ آ گیا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. تو ہمیں بھی اس کا کبھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلوں میں کوئی کافر و فاجر آ جائے. تو اس کے لیے خاص طور پہ دعا مانگا کریں کہ اللہ ہماری نسلوں میں اسلام کو باقی رکھ. ابراہیم علیہ السلام نے ایسی ہی دعا مانگی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک رسول مانگا کہ جو ان کی اصلاح کرے، یعنی نہ صرف یہ کہ مسلمان رکھ، بلکہ ان میں ایسے لوگ اٹھاتا رہے کہ جو ان کو حق کے رستے پر قائم رکھیں. اور پھر صرف دین نہیں مانگا، آخرت نہیں مانگی، ان کی دنیا کی بھلائی بھی مانگی کہ امن والا شہر بنا اس جگہ کو جہاں میں اپنی اولاد کو بسا رہا ہوں، ان کو پھلوں کا رزق دے. یہ گھر جو میں نے یہاں بنایا اس کی طرف لوگوں کے دل متوجہ کر دے. یہ ان دعاؤں کا خلاصہ جو ابھی میں نے عربی میں پڑھی. اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا.
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو نماز پہ قائم رکھ، نماز قائم کرنے والا بنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری دعائیں قبول ہو گئی تھی۔ پھر اسی طرح ایوب علیہ السلام کئی سال تک بیمار رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول کی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ادھر انہوں نے دعا مانگی اور دوسری طرف فوراً ان کو صحت مل گئی، دعا قبول ہو گئی۔ یونس علیہ السلام نے کہاں پکارا تھا اپنے رب کو؟ مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجاب لہ ربہ، رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھاگے، مدین پہنچ کر انہوں نے ایک دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ تو میری طرف جو بھی بھلائی اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور کہا جاتا ہے کہ ودن 24 آورز کھانے کو بھی ملا، حالانکہ بالکل اجنبی دیس تھا، کسی کو وہاں نہیں جانتے تھے، کھانے کو بھی ملا، شیلٹر بھی ملا، رہنے کی جگہ یعنی، اور بیوی بھی مل گئی، شادی بھی ہو گئی، تو فوراً دعا سنی گئی۔ پھر اسی طرح زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت مریم کے پاس جب جاتے تھے ان کے حال حوال پوچھنے کے لیے، تو وہاں پر دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس طرح طرح کے رزق کے سامان ہیں، تو پوچھا کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، بولی یہ اللہ کی طرف سے۔ ان کو خیال آیا کہ اللہ اگر اس ایک عورت کو دے سکتا ہے جو یہاں تنہا بیٹھی ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ بالکل بوڑھے تھے، بیوی بھی بوڑھی تھی، بانجھ بھی تھی۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ پاکیزہ اولاد دے، نیک اولاد دے۔ اللہ نے کیسی سنی؟ یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا نصیب ہوا جو بہت ہی والدین کا فرما بردار، خاص طور پر قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے، برم بوالدیہ۔ یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ ان کی دعا کا۔ ہم کہاں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے کہ یا اللہ ان کو نیک بنا، اور یہ دعا پیدا ہونے کے بعد نہیں، پیدائش سے پہلے شروع کرنی چاہیے۔ رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت مریم کی والدہ نے ایک دعا کی تھی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی فتقبل منی، اور بالکل ایک انہونا کام ہوا کہ پوری تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی عورت اس طرح ہیکل میں جا کے عبادت کرے اور چن لی جائے، کہ جس ایک عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھ کو چن لیا، تجھ کو پاک کیا اور تمام جہان کی عورتوں پہ فضیلت دی۔ یہ کس کی دعا کی قبولیت تھی؟ ماں کی دعا کی۔ فتقبل منی، اللہ نے قبول کر لیا، آؤٹ آف دا وے جا کے۔ کوئی روٹین نہیں تھی وہاں کہ پہلے کوئی لڑکیاں بھی اس طرح چنی جاتی ہوں یا قبول کی جاتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، رب زدنی علما، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس دعا کو قبول کیا۔ آپ کے لیے تو حضرت ابراہیم نے بھی دعا مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اور آگے فرمایا تھا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ایسا رسول بھیج جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اسی طرح عام مومنوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو پیغمبروں کی بات تھی نا، تو اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ سب پیغمبروں نے ہمیشہ اپنے رب کو پکارا، کسی دوسرے کو نہیں، اور پیغمبر ہمارے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ اپنے رب ہی کو پکارنا چاہیے، اور پکارنے کے لیے قبولیت کی امید رکھنی چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تجھ سے مانگ کر اے میرے رب میں کبھی نامراد رہا ہی نہیں، ہمیشہ پوری ہو گئی۔ جتنا اعتماد ہوگا مانگنے میں اتنی ہی قبولیت بڑھ جائے گی۔ تو پیغمبر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ تو پیغمبر تھے، بہت نیک تھے، ان کی تو سنی گئی، ہماری تو نہیں سنی جائے گی۔ نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں نے ایک موقع پر دعا کی تھی، شاید جنگ بدر کا موقع تھا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو رب نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی۔
اور اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے، قبول کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خاص طور پر وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے دعا نہیں کرتا. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو ہمیں اسی کو پکارنا چاہیے اور پکارتے رہنا چاہیے. یا تو فوراً قبول ہو جائے گی جو مانگی گئی چیز، وہ مل جائے گی، یا پھر کوئی آنے والی بلا ٹال دی جائے گی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ادھر سے نیچے سے دعا اٹھتی ہے اور آسمان سے بلا اترتی، اور بیچ میں جا کے دونوں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگتی. جس میں زیادہ طاقت ہوتی وہ وارد ہو جاتی. اگر دعا طاقتور ہے تو بلا واپس چلی جائے گی، مصیبت ٹل جائے گی. اور اگر دعا ڈھیلی ڈھالی ہے، پھیکی سی ہے، غافل دل کی ہے، تو غافل دلوں کی دعائیں اللہ نہیں سنتا. تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے اتنا مانگا ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں سنا جاتا. کبھی غور نہیں کیا کہ مانگنے کا انداز کیا تھا، کہ مانگ رہے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. تو یا تو جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، یا پھر کوئی آنے والی مصیبت اس دعا کے بدلے میں ٹل جائے گی. یعنی وہ تو نہیں ملے گا لیکن بلا ٹل جائے گی. اور تیسرے درجے پر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جائے گی. اور قیامت کے دن انسان جب اپنی دعاؤں کو نیک عمل کی شکل میں دیکھے گا، عبادت ہے نا یہ بھی، تو عبادت کا یہ شکل جب اس کو نظر آئے گی تو پھر تمنا کرے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا نہ سنی جاتی تو میں سب کا صلہ آج یہاں پر آ کر لیتا. تو دعاؤں کی ہمیشہ کثرت رکھیں. ہمیشہ ایک ہی چیز تقدیر کو بدلتی ہے بس، اور وہ دعا ہے. اس لیے کبھی بھی مایوسی کی ضرورت نہیں. بعض اوقات ہم مانگتے کچھ ہیں اور ہو کچھ اور جاتا ہے، الٹ ہو جاتا ہے. اس کو بھی اپنے لیے برا نہ سمجھے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کوئی اور بھلائی دینا چاہتا، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کہ یہ جیل خانہ ہی ان کی آئندہ ساری ترقیوں کا ذریعہ بن گیا. پھر فرمایا ان يدعون من دونه الا اناثا، وہ اس کے سوا کچھ دیویوں کو پکارتے ہیں. اور دیویوں سے مراد، اناثا سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو لات، عزا، منات وغیرہ، اور دوسرے فرشتوں کو پکارنا جن کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، نعوذ باللہ. وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں وہ پکارتے، الا شیطانا مریدا، مگر سرکش شیطان کو. شیطان کو کس طرح پکارا جاتا ہے؟ اس میں ایک تو شرک کی عام قسم ہے، جب غیر اللہ سے انسان مدد مانگتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، تو وہ دراصل شیطان ہی کی دکھائی ہوئی راہ ہوتی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ عام طور پر جو جادو وغیرہ کیا جاتا ہے، کالا علم جس کو بولتے ہیں، یا سفلی عمل، اس میں بھی شیطان سے مدد لی جاتی ہے، شیطان کو پکارا جاتا ہے. اور ہر وہ کام کیا جاتا ہے جو انتہائی غلط ہو، جس سے شیطان خوش ہو. اور شیطان چونکہ جنوں میں سے ہے تو اس کے ذریعے جنات تک رسائی اور ان کی مدد حاصل کی جاتی ہے کچھ ایسے کام کرنے کے لیے جو عموماً انسان نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ شیطان کی مدد اور شیطان کو پکارنے کا جدید طریقہ بھی ہے. یہ تو پرانے طریقے ہیں. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں وہ لوگ جو فرشتوں کا تو انکار کرتے ہیں لیکن شیطانوں کے وجود سے بہرحال راضی ہیں یا شیطان کے وجود کا اقرار کرتے ہیں. اس کی ایک واضح مثال امریکہ میں پایا جانے والا ایک سٹینک کلٹ ہے جس کا نام ڈیولز ڈسائپل ہے. اس کے ایک رپورٹ کے مطابق 72,000 ممبرز ہیں، جس میں کچھ لوگ ہائیلی کوالیفائڈ اور
ایجوکیٹڈ بھی ہیں، یہ باقاعدہ شیطان کو پوجتے ہیں، شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. بعض اوقات بچوں کو اغوا کر کے شیطان کے نام پر ذبح کرتے ہیں. سم ٹائمز ورجنز کو بھی. کہا جاتا ہے کہ اس تنظیم میں بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں اور کچھ امریکی حکومت کے نمائندے بھی شامل ہیں، حکومت کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں. یہ معلومات مجھے پچھلے سال امریکہ سے آنے والی ایک اپنی اسٹوڈنٹ کے ذریعے ملی. میں براہ راست خود نہیں جانتی ان سب چیزوں کو، لیکن جس شخص نے بتایا وہ اس کے بارے میں کافی معلومات رکھتا تھا. سٹینک ورسز کے نام سے مشہور کتاب شیطانی آیات سلمان رشدی کی، اس کے بارے میں آپ سب ایٹ لیسٹ نام سن چکے ہیں. شیطان انسان کا قدیم اور کھلا دشمن ہے اور مختلف طریقوں سے انسان کو ورغلانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. پہلے پارے میں آپ اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ جب فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا تو شیطان نے انکار کر دیا اور حسد کا شکار ہو گیا اور کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، یعنی انسان سے، اور مجھے اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال معاملہ بہتر ہونے کا یا نہ ہونے کا نہیں تھا، اصل بات اللہ کا حکم تھی جس کا شیطان نے انکار کیا. کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ بھی بہت عبادت گزار تھا اور اپنے اس تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے دھتکارا گیا اور ضد پر آ گیا اور اللہ تعالی سے معافی مانگنے کی طرف توجہ نہ دی، اپنی غلطی کو مانا ہی نہیں. یہ بھی ایک شیطانی عادت ہوتی ہے کہ انسان غلطی بھی کرے اور اس کے بعد اس کا اعتراف نہ کرے اور اپنی غلطی پر تاویلیں پیش کرنا شروع کر دے. اس کی ان حرکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے. مفہوم کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. کیسے؟ کہ اس کے لیے آئندہ ہدایت پر آنے کا راستہ بند کر دیا. کسی انسان پر اللہ کی رحمت ہونا کیا ہے کہ اسے اپنی طرف آنے کی توفیق دے دے. جیسے حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس پہ اپنی رحمت کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اور جو شخص گمراہ ہو جائے اور گمراہی میں دور تک چلا جائے اور اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے، پلٹنا نہ چاہے، ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور اور اس کی لعنت سے قریب ہو جاتا ہے. تو یہاں شیطان پر لعنت کی بات ہوئی. وقالا، اور اس نے کہا تھا، کس نے؟ شیطان نے. کیا کہا تھا؟ لأتخذن، البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا. کیا لے کر رہوں گا؟ من عبادکا، تیرے بندوں میں سے. کیا؟ نصیباً، ایک حصہ، مفروضہ، طے شدہ. میں بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا. اس سے کیا مراد ہے؟ مفروض تو فرض سے ہے، مقرر طے شدہ. مراد اس سے کیا ہے؟ کہ تیرے بندوں کے مال میں سے، یعنی من عبادکا، تیرے بندوں سے، یعنی ان کے مال میں سے، ان کی اولاد میں سے، ان کے اوقات میں سے ایک مقرر حصہ لے لوں گا کہ وہ میرے نام پر وقف کر دیں گے، میرے مقصد میں استعمال کریں گے. کس طرح؟ مثلا جاہلیت کے دور میں ایک لوگوں کے مال میں سے طے شدہ حصہ ہوتا تھا بتوں کے نام پر نظر و نیاز دینے کا. اس کی تفصیل آپ آگے پڑھیں گے قرآن پاک کے اندر ہی، کہ کس طرح وہ اپنے کھیتوں کی پیداوار، اپنی آمدنی میں سے ایک مقرر پرسنٹیج بتوں کے نام پر وقف کرتے تھے. اسے خود نہیں استعمال کرتے تھے، کسی اور کو استعمال نہیں کرنے دیتے تھے، بلکہ وہ
بتوں کے لیے ان کے استانوں پر نظر نیاز کے لیے پیش کرتے تھے. اب بت تو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ پہنتے ہیں، نہ وہ کسی گھر میں رہتے ہیں، ان کی اپنی تو کوئی ضروریات نہیں، لیکن وہ سب کچھ کس کے ہاں جاتا تھا؟ جو ان کے مجاور ہوتے تھے، جو ان بتوں کی رکھوالی کا کام کرتے تھے. آج کل بھی آپ دیکھیں کہ بہت سی قبروں پر جو نظر و نیاز ہوتی ہے وہ قبر والے کو تو نہیں کچھ ملتا اس میں سے، اس لیے کہ وہ تو اب کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں، کچھ پہنتا بھی نہیں، اس کی تو ساری ضروریات ختم ہو کر رہ گئیں. تو جو چادریں آج بھی قبروں پر چڑھائی جاتی ہیں، سوچا جائے کہ وہ کس کے کام آتی ہیں، ان کو کون لے جاتا ہے، ان سے کون فائدہ اٹھاتا ہے. ریلیجن کو آپ ایک طرف رکھ دیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، دینی اعتبار سے نہ سوچیں، ذرا عقل سے بھی سوچیں کہ آپ ایک کپڑا پہنا رہے ہیں کس کو؟ قبر کو. کیا قبر کو کپڑا پہننے کی کوئی ضرورت ہے؟ کتنے ہی بے شمار انسان کپڑوں سے محروم ہیں، لیکن ہم مٹی اور پتھر اور سنگ مرمر کو کپڑا پہنا رہے ہیں. یہ بات ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہے کہ چادر چڑھانے جا رہے ہیں فلاں مزار پہ. اس کا مطلب کیا ہے چادر چڑھانا؟ میں تو آج تک یہ سمجھ نہیں سکی کہ اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے. مرنے والے کو اس سے کیا فائدہ، چڑھانے والے کو اس سے کیا فائدہ؟ وہ فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہی لوگ جو وہاں کے مجاور ہیں، ذمہ دار ہیں. ایک آتا ہے، چادر چڑھا جاتا ہے، جو خدمت گار ہیں وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر انہی دکانوں پہ جا بیچتے ہیں جہاں سے پھر لوگ خرید کر لے آتے ہیں. تو پورا ایک بزنس بنا ہوا ہے. اس پر ایک دفعہ میں نے ایک سروے کیا تھا، ایک مزار پر میں خود گئی تھی اور وہاں مختلف چیزیں جا کر میں نے خود جائزہ لی کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ اور کیا ہو رہا ہے، اور اس کی عقل سے کیا توجیہ کی جائے کہ یہ سارا عمل کیا ہے. دین نہیں ابھی چھیڑیں، آپ صرف عقل سے سوچیں. اگر ایک قبر کو چادر پہنانے کی بجائے آپ ایک غریب کو پہنائیں کپڑا تو اس کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا. اور اگر آپ اپنے والدین کی طرف سے یا کسی بزرگ کی طرف سے آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ ایک مخصوص خاندان کو، ایک مخصوص مافیا کو ہی فائدہ پہنچاتے جا رہے ہیں تو اس سے دین کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ لوگوں کی تقدیر کتنی بدل رہی ہے، خود آپ کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں تو قبر پکی کرنے سے بھی منع کیا گیا. کہاں یہ کہ اس کو کپڑے پہنائے جائیں، اور وہ بھی سبز رنگ کے یا معلوم نہیں کالے رنگ کے یا کوئی اور مخصوص رنگوں کے. تو شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کے رہوں گا، یعنی انہیں ایسا ورغلاؤں گا، نان سینس قسم کے کام ان کو ایسے خوشنما بنا کے دکھاؤں گا کہ اس پر وہ چمٹ جائیں گے، جم جائیں گے، وہ کوئی دوسری بات سننا بھی نہ چاہیں گے. آج اگر آپ کسی ایسے شخص سے بات کر کے دیکھیں تو وہ ایک دم غصے میں آ جائے گا، بات بھی نہیں سنانے دے گا آپ کو. یہ کتنے افسوس کی بات ہے نا. پھر دوسرا معنی اس کا کیا کیا گیا کہ جہنم میں جانے والے لوگوں کا حصہ لے کے رہوں گا، یعنی ایک اکثریت کو گمراہ کروں گا اور اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. اب شرک کی ایک اور قسم بتائی گئی، قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الانعام، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے مقرر کر لیا اللہ کے لیے اس میں سے جو پیدا کیا، یعنی اللہ نے پیدا کیا کھیتی میں سے اور مویشیوں میں سے ایک حصہ، نصیب مقرر حصہ، طے شدہ حصہ. فقالوا ھذا للہ، پھر انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم اپنے ہی گمان کے مطابق، اپنے ہی خیال کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، یعنی بتوں وغیرہ کے لیے. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا تو وہ اللہ تک نہ پہنچتا. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو اللہ کے لیے ہوتا تو وہ مل جاتا، پہنچ جاتا ان کے شریکوں کو.
ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر دور جاہلیت کی کچھ رسموں اور کچھ عادات پر تنقید کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ، اہل عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر بتاتے، وہ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے، صدقہ خیرات بھی کرتے، اللہ کو بھی مانتے تھے۔ انہیں اس بات کا اچھی طرح علم تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سب کا بنانے والا اللہ ہے، یہ کھیتیاں، یہ جانور سب اللہ کے پیدا کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی خرابی تھی وہ یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ انہیں ان دیویوں، دیوتاؤں، فرشتوں، جنات، آسمانی ستاروں اور نیک لوگوں کی روحوں کے طفیل اور برکت سے ملتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی پیداوار میں 2 حصے نکالتے، 2 حصے مقرر کرتے۔ ایک حصہ اللہ کے نام کا، اس شکریہ میں کہ اس نے یہ کھیت اور یہ جانور دیے۔ دوسرا حصہ اپنے قبیلے یا خاندان کے سرپرست معبودوں کا، ان کی نظر و نیاز کا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ سب کچھ ان بزرگوں کی مہربانیوں سے ملا ہے، ان کے طفیل ملا ہے، ان کے صدقے میں ملا ہے، اس لیے کچھ حصہ ان کے نام کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیدا تو میں نے کیا سب کچھ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ، اس اللہ نے بنایا سب کچھ۔ پھر یہ کیا بات ہوئی کہ کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ شریکوں کے لیے، اور پھر اس پر بھی مزید ستم کہ جو شریکوں کے لیے ہوتا وہ کبھی اللہ کے حصے میں نہ جاتا، اور جو اللہ کا مقرر کرتے وہ شریکوں کو مل جایا کرتا تھا۔ یہ کیسے ہوتا تھا؟ اس کا عام طور پر طریقہ یہ تھا کہ مثلاً اگر کھیت اگانے کے بعد ایک علاقے کو مقرر کر دیتے کہ جو کچھ اس حصے میں اگے گا وہ اللہ کے نام پر دیا جائے گا، جو اس حصے میں اگے گا وہ بتوں کے نام پہ دیا جائے گا، تو بعض اوقات یہ ہوتا کہ وہ پیداوار بہت اچھی نہ ہوتی جو بتوں کے نام پر ہوتی۔ تو اب ان کو بڑی پریشانی ہوتی کہ اگر ہم نے ان کا حصہ نہ نکالا تو آئندہ کے لیے ہماری پیداوار کم ہو جائے گی، لہذا وہ اللہ کے حصے کی اچھی پیداوار کو بھی بتوں کی طرف نکال دیتے یا اس کا کچھ حصہ دوسری طرف ڈال دیتے، اور اگر یہی کچھ اس حصے کے ساتھ ہوتا جو اللہ کے لیے مقرر ہے تو پھر کیا کرتے؟ اس میں کچھ بھی بتوں کے حصے کا نہ ڈالتے، اور کیا کہتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو اس کی خاص ضرورت نہیں، اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر ایک اور چیز یہ کہ اللہ کے نام کا جو خرچ کرتے تھے وہ غریبوں، مسکینوں، فقیروں کو دیتے، لیکن جو کچھ بتوں کے نام کا ہوتا وہ غریب عوام کے حصے میں نہیں جاتا تھا، وہ ان مجاوروں کو ملتا جو بتوں کے لیے مقرر ہوتے تھے، ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کے آس پاس کے امور کو نبھانے کے لیے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پہلے تو اسے خود ساختہ، من گھڑت، اپنے دل کی خواہشات کے مطابق اس کی تقسیم کی، پھر اس کے بعد اس میں کمی بیشی کرتے ہوئے اللہ کے حصے کی قدر نہ کی، اس کو نقصان پہنچایا، اور پھر اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کی، اللہ کے مقابلے میں بتوں کی عظمت اور ان کا خوف دلوں میں زیادہ رکھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے دراصل؟ ساء ما یحکمون، بہت ہی برے فیصلے، بدترین فیصلے۔ اور یہ کام کرتے ہوئے ان کو کبھی شرمندگی بھی نہ ہوئی، وہ اپنے اس غلط عمل کو بالکل بجا سمجھتے تھے، اسی لیے فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح اس کو خوبصورت بنا دیا بہت سے مشرکوں کے لیے قتل اولادہم، ان کی اولاد کو قتل کرنا، شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، یعنی ایک غلط عمل کو ان کے لیے بہت خوبصورت بنا دیا۔ شرکاؤہم سے مراد کون ہے؟ انسان بھی ہو سکتے ہیں اور شیطان بھی، کیونکہ پتھر کے بت تو بیچارے کچھ نہیں بولتے۔ لیردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاکت میں ڈالیں۔
وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں۔ ایک طرف جہاں انہوں نے صدقہ خیرات کے بارے میں ایک نیا دین نکالا محض اپنے وہم و گمان کی بنا پر، وہاں دوسری طرف بڑے بڑے جرائم کو انہوں نے اپنے لیے بہت سستا کر لیا، بہت ہلکا بنا لیا۔ انسانی قتل ایک بھیانک عمل تھا، لیکن ان کے خیالات اور ان کے گمانوں نے اس کو خوبصورت بنا لیا۔ اور یہ گمان اور یہ خیال انہیں کہاں سے آئے؟ شیطان کی طرف سے یا شیطان کے کارندے انسانوں کی طرف سے۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، یہ سب کچھ اس لیے بھی ہوا کہ ان کا دین ان پہ مشتبہ کر دیا جائے، یعنی دین کو خلط ملط کر دیا جائے، اصل دین کی حالت بگاڑ دی جائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے تھے۔ فَذَرْهُمْ، چھوڑو ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ گھڑتے ہیں، جھوٹ، افترا، پردازی، کیونکہ اگر اللہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہیں ان کی مرضی نہ کرنے دیتا تو یہ کبھی نہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی پوری قوت رکھتا ہے کہ بزور ان کو روک دے، لیکن اس نے ایسا نہ کیا بلکہ انہیں آزادی دی۔ پھر ایک اور عقیدہ، وقالو، اور وہ کہتے، ہذہ انعام وحرث، کہ یہ مویشی اور کھیت حجر ممنوع ہیں۔ حجر ایک ایسے علاقے کو کہتے ہیں، ایک ایسا مکان جس کا احاطہ چار دیواری پتھروں سے بنائی جائے۔ حجر پتھر کو کہتے ہیں نا، تو وہ گھر جس کی باؤنڈری وال پتھروں سے بنی ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ حجر، کیونکہ اس میں رکاوٹ ہو جاتی، کوئی اندر نہیں آ سکتا، نقب نہیں لگا سکتا، عموماً اس کو پھلانگنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ قوم سمود کے لیے بھی لفظ اصحاب الحجر استعمال ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی پتھروں کو تراش کر عمارتیں بناتے تھے۔ عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے۔ یہاں کس معنی میں استعمال ہوا کہ یہ کچھ جانوروں کو روک دیتے کہ ان کو کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا، نہ ان کا دودھ پیا جا سکتا ہے، نہ ان پہ سواری ہو سکتی ہے، نہ ہی ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیا ہیں؟ بتوں کے نام پہ آزاد ہیں۔ لا یطعمها، نہیں کھا سکتا ان کو، الا من نشاء، مگر جسے ہم چاہیں، یعنی اگر یہ ذبح کیے جائیں تو صرف وہی کھا سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم چاہیں، ہم اجازت دیں کہ وہ کھا لیں۔ بزعمہم، ان کے اپنے خیال کے مطابق۔ یہ سارا دین کون سا دین ہے؟ بزعمہم کا، خود ساختہ خیالات پر مبنی۔ وانعام، اور کچھ مویشی حرمت ظہورها، ان کی پیٹھیں حرام کر دی گئیں، یعنی کوئی سواری نہیں کر سکتا۔ وانعام، کچھ مویشی جانور لا یذکرون اسم اللہ علیہا، جن پر یہ اللہ کا نام لیتے ہی نہیں، یعنی اللہ کا نام لیے بغیر ان کو ذبح کر دیتے۔ اور کیا کہتے کہ ہمیں ایسا کرنے کا حکم اللہ نے ہی دیا ہے، افتراء علیہ، اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہوئے اپنے اس غلط کام کو پھر اللہ کی طرف منسوب کرتے۔ سیجزیہم بما